السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی قرآن المجید الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ میرے جس دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی خواتین و حضرات، میں جس ٹاپک پر جس موضوع پر بات کرنے کی کوشش کر رہا ہوں وہ ٹاپک ہے، وہ موضوع ہے کہ میت کو غسل دینے کا کیا اجر و ثواب ہے۔ اس تعلق سے میں آپ کے سامنے ایک صحیح حدیث رکھنے کی کوشش کروں گا اور اس کے بعد ایک ضعیف حدیث رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حق بات اور سچ بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہم سے لفظی طور پر کہنے میں خطائیں ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ میرے جس دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی خواتین و حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زندگی کو اس لیے بنایا ہے اور اس موت کو اس لیے بنایا ہے تاکہ وہ تمہارا ٹیسٹ لے سکے، وہ تمہارا امتحان لے سکے۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا سورہ ملک آیت نمبر 2 میں الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتا ہے، زندگی اور موت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے بنایا ہے تاکہ وہ تمہارا ٹیسٹ لے سکے، تمہارا امتحان لے سکے کہ کون ہے تم میں جو احسن عمل کرتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اس دنیا کے اندر جو انسان کو 50 سال 40 سال 20 سال 100 سال جو عمر دی ہے، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو موت بھی دینی ہے، اور جب موت دے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دکھائے گا کہ تو جو دنیا میں 60 سال 70 سال 100 سال تک جو زندہ رہا ہے، تو نے اس عمر کے اندر کیا اعمال کیے ہیں اس کا بدلہ یہاں پر دیکھ لے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ مرنے کے بعد اس عمل کا بدلہ وہاں پر دے گا، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی اور موت کو بنایا ہے تاکہ انسان نیک عمل کرے۔ کون ہے جو تم میں سے بہترین عمل کرے؟ تو بہترین عمل کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زندگی کو بنایا ہے، اور موت کا سسٹم اس لیے بنایا ہے کہ مرنے کے بعد اس کا تم کو بدلہ عطا فرمائے۔ تو میرے جس دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی خواتین و حضرات، احسن عمل کون سا ہے، بہترین عمل کون سا ہے؟ وہ ہے جس کا اللہ نے حکم دیا ہے کرنے کا، اور جس کو کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے، اور جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کرنے کا۔ آئیے اسی میں سے ایک عمل یہ ہے کہ کسی مسلمان کے میت کو غسل دینے کا اجر و ثواب بہت زیادہ ہے۔ اس تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی مسلمان کو غسل دیا اور اس کے عیب کو چھپا لیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 40 مرتبہ معاف فرما دیتا ہے، جیسا کہ المستدرک الحاکم میں کتاب الجنائز کے اندر جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر 362 پر دیکھ سکتے ہیں، اور اس کی سند کو شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح قرار دیا ہے۔ دیکھیے صحیح الترغیب حدیث نمبر 3493 پر۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو مسلمان، یہ مسلمانوں کے لیے کہا جا رہا ہے، اور اس تعلق سے ہر مسلمان کو یہ علم حاصل کرنا چاہیے، میت کو غسل دینے کا سنت طریقہ کیا ہے وہ سیکھنا چاہیے ہر مسلمان مرد کو، اور اسی طرح سے ہر مسلمان عورت کو بھی سیکھنا چاہیے۔ باپ ہے، آج کے معاشرے میں دیکھیے، باپ مر جاتا ہے، اس کی اولاد اس کو غسل دینا پسند نہیں کرتی، اس کے جسم کو چھونا پسند نہیں کرتی۔ کتنی افسوس کی بات ہے، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا بڑا اجر و ثواب بتلایا ہے کہ جو کوئی مسلمان کسی مسلمان میت کو غسل دیتا ہے، اور غسل دیتے وقت جو اس کے جسم پر عیب دیکھتا ہے اس کو چھپا لیتا ہے، کسی سے ظاہر نہیں کرتا، کسی سے نہیں بتلاتا ہے، تو ایسے غسل دینے والے شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ 40 مرتبہ معاف کر دیتا ہے۔ بتائیے، اللہ تبارک و تعالیٰ تو ایک بار بھی اگر معاف کر دے تو اس کے لیے کافی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا زیادہ اجر و ثواب رکھا ہے، اس میں 40 مرتبہ معاف فرما دیتا ہے، اور مسلمان ہیں کہ اس سے کیا کرتے ہیں؟ بدعتیں ہیں، اس سے گھناتے ہیں، اس سے نفرت کرتے ہیں۔ کہ باپ ہے، جو باپ بیٹا کی ساری ضروریات پوری کرنے کے لیے خون پسینہ بہا دیتا ہے، تکلیف پہ تکلیف برداشت کر کے اس کی ساری ضروریات کو پوری کرتا ہے، وہ باپ اگر مر جاتا ہے تو بیٹا اس کو غسل دینا پسند نہیں کرتا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ غسل کیسے دیا جاتا ہے۔ میرے جس دوستوں اور بھائیوں، میری اسلامی خواتین و حضرات، جب کوئی میت آپ کا مر جائے، جب کوئی میت پڑ جائے، کسی کی موت ہو جائے، اگر مرد ہے، اولاد ہے،
تو اس کو چاہیے کہ اپنے باپ کو غسل دے سنت کے مطابق، اس سے گھنائے نہیں، اس سے نفرت نہ کرے، ورنہ وہ بھی جب مرے گا تو اس کی بھی جو اولاد ہوگی وہ بھی نفرت کرے گی، وہ بھی گھنائے گی، وہ بھی غسل نہیں دے گی۔ اس لیے باپ کو بھی چاہیے کہ اپنے اولاد کو تعلیم دے کر جائے دنیا سے کہ میرے مرنے کے بعد مجھ کو تم غسل دینا، سنت کے مطابق غسل دینا، تاکہ تمہیں بھی اس کا اجر و ثواب مل جائے، اور کوئی عیب اگر دیکھنا میرے جسم پر تو اس کو چھپا لینا، کسی سے ظاہر نہ کرنا، کسی سے نہیں بتلانا۔ تو اولاد کو چاہیے کہ وہ اپنے باپ کے انتقال کے بعد، اپنے باپ کے فوت ہونے کے بعد اس کو اچھی طرح سے سنت کے مطابق غسل دے، اور غسل دیتے وقت اگر اس کے جسم پر کوئی عیب دیکھے تو اس کو کسی سے ظاہر نہ کرے، اس کو چھپا لے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کو 40 مرتبہ معاف فرما دے گا۔ اسی طرح سے ماں ہے، ماں بھی اپنے بیٹی کو تکلیف پہ تکلیف برداشت کر کے اس کو پال پوس کر کے بڑی کرتی ہے، اس کی ساری ضروریات پوری کرتی ہے، لیکن وہ بیٹی جب ماں مر جاتی ہے تو اس کے جسم کو چھونا پسند نہیں کرتی ہے، اس کے جسم کو غسل دینا پسند نہیں کرتی ہے، بلکہ اس سے نفرت کرتی ہے، اس سے گھبراتی ہے، اس سے ڈرتی ہے۔ زندہ پر تو نہیں ڈرتی، لیکن مرنے کے بعد اس کے جسم کو ہاتھ لگانے سے ڈرتی ہے۔ تو میری اسلامی خواتین و حضرات، آپ کی اگر کوئی ماں مر جائے، آپ کی کوئی رشتہ دار عورت مر جائے، تو اس کو غسل دیں، اور اس کے جسم پر غسل دیتے سمے کوئی عیب دیکھیں تو اس کو ظاہر نہ کریں، اس سے کسی سے نہ بتلائیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے بھی گناہوں کو 40 مرتبہ معاف فرما دے گا۔ یہ اجر و ثواب حاصل کریں، اور غسل دینے کا طریقہ سیکھیں، کسی کا محتاج نہ بنیں۔ آج اپنے معاشرے میں دیکھ لیجئے، کوئی مسلمان اگر مر جاتا ہے تو دوسرے شہر سے مسلمان کو بلایا جاتا ہے اس کو غسل دینے کے لیے، اس کو کفن دینے کے لیے۔ کیوں کہ ان کے گھر میں کسی کو پتہ ہی نہیں ہے غسل دینے کا کیا طریقہ ہے، کفن دینے کا کیا طریقہ ہے۔ اسی طرح سے عورتیں ہیں، عورتوں کو خود نہیں پتا کہ مرنے کے بعد کیا سنت طریقہ ہے، کیا صحیح طریقہ ہے، کیا طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے اس کو غسل دینے کا، کفن دینے کا، عورتوں کو بھی نہیں پتا ہے۔ دوسرے شہر سے عورتیں آتی ہیں، اس کو غسل دیتی ہیں، اس کو کفن دیتی ہیں۔ یعنی یہ مسلمان اس طریقے سے اسلام سے دور ہیں کہ ان کو مرنے کے بعد بھی دوسرے کا محتاج ہونا پڑتا ہے، اور جب زندہ ہوتے ہیں، زندہ رہتے ہیں، تب بھی یہ دوسرے کا محتاج بنے رہتے ہیں کہ جب کوئی پیدا ہوتا ہے تو بچے کی آجان دینے کے لیے دوسرے کو تلاشتے ہیں، جبکہ بچے کو آجان دینا صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ یہ رسم ہے جو چلتی چلی آ رہی ہے۔ اس لیے میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، جو قرآن اور صحیح حدیث سے ثابت ہے وہی عمل کرنے کی کوشش کریں، اور جو چیز صحیح ثابت نہیں ہے اس کے پیچھے نہ پڑیں۔ اسی طرح سے میں آپ کے سامنے ایک ضعیف روایت رکھنے کی کوشش کرتا ہوں اس کے اجر و ثواب کے تعلق سے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے میت کو غسل دیا، کفن دیا، خوشبو لگائی اور اسے اٹھایا یہاں تک کہ قبرستان کو لے جاتے ہوئے اس کی چارپائی کو کندھا دیا، اس کا جنازہ پڑھایا، اس کی جو چیز نظر آئی جو ظاہر کرنے کے قابل نہ ہو اسے ظاہر نہ کیا، وہ گناہوں سے اس طرح پاک و صاف ہو جاتا ہے جس طرح اپنی ماں کے یہاں سے پیدا ہوا ہے اسی دن۔ یعنی اس طریقے سے وہ پاک صاف ہو جاتا ہے جس طرح سے ماں کے پیٹ سے آج ہی پیدا ہوا ہے، بالکل گناہوں سے پاک صاف ہو جاتا ہے۔ یہ روایت بھی سنن ابن ماجہ کے اندر ہے، حدیث نمبر 1462 پر ہے، اور اس کی سند ضعیف ہے۔ اس کی سند ضعیف کیا بلکہ اس کی سند موضوع ہے، اس کی سند موضوع ہے۔ اور جب یہ روایت موضوع ہے تو اس کو بیان کرنا بھی درست نہیں ہے، لیکن اگر بیان کیا بھی جائے تو اس کی وضاحت بھی کر دی جائے، اس لیے اس کی وضاحت کی گئی ہے کہ یہ روایت موضوع من گھڑت ہے، لیکن جو صحیح روایت ہے وہ یہ ہے، سنن ابن ماجہ کے اندر ہی ہے، اور اس طرح سے جو مستدرک الحاکم ہے اس کے اندر صحیح سند کے ساتھ ہے، جس کو شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح قرار دیا ہے اپنی صحیح ترغیب کے اندر۔ تو اس کا جو سب سے بڑا اجر و ثواب ہے وہ یہ ہے کہ کوئی مسلمان مرد اگر مر جاتا ہے تو کوئی
مسلمان اس کو غسل دیتے ہوئے اس کے جسم پر کوئی عیب دیکھتا ہے، اس کو ظاہر نہیں کرتا، کسی سے نہیں بتلاتا ہے، چھپا لیتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 40 مرتبہ معاف فرما دیتا ہے۔ اسی طرح سے ان عورتوں کو بھی یہ اجر و ثواب حاصل ہو سکتا ہے جو عورتیں اپنی کسی عورت کی میت پر اس کو اچھی طرح سے غسل دیں اور غسل دیتے وقت اس کے جسم پر کوئی عیب دیکھیں، اس کو چھپا لیں، کسی سے ظاہر نہ کریں، کسی سے نہ بتلائیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے بھی گناہوں کو 40 مرتبہ معاف کر دے گا۔ تو یہ اجر و ثواب ہے میت کو غسل دینے کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو اور اسلامی خواتین حضرات کو میت کو غسل دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔